ذیل میں ہم ان مصادر کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں، یعنی جو مصادر ہمیں پڑھنے ہیں فقہ کے ان کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ پہلا مصدر قرآن و سنت، یہی شریعت کے اصل مصادر ہیں، اولین ماخذ، اور شریعت کا اصل الاصول تو قرآن کریم ہی ہے، یعنی بنیاد تو قرآن کریم ہی ہے۔ دونوں کو اکٹھا اس لیے لکھا ہے کہ دونوں وحی ہیں، دوش بدوش ہیں، شانہ بشانہ ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کا سورس کیا ہے؟ وحی ہے، باہم جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لہٰذا انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں مل کر شریعت بنتے ہیں۔ کون دونوں؟ قرآن اور سنت مل کر شریعت بنتے ہیں، جن میں عقائد، عبادات اور حقوق کا اجمال بھی ہے اور تفصیل بھی۔ اجمال مختصر ذکر کو کہا جاتا ہے، اشارتاً بات کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت جن میں یعنی ان دونوں میں عقائد، عبادات، حقوق کا اجمال بھی ہے اور تفصیل بھی ہے۔ یوں یہ دونوں شریعت کا مصدر اصلی بنتے ہیں، یعنی اصلی ماخذ بنتے ہیں، اصلی سورس بنتے ہیں۔ بلکہ علماء اہل سنت کے نزدیک لفظ سنت بھی قرآن و سنت کے لیے مستعمل ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے کو بھی سنت کہا ہے، سنت اللہ آتا ہے نا قرآن پاک میں۔ تو اہل سنت کے نزدیک اس وجہ سے سنت کا لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سنت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہل سنہ والجماعت جو کہ قرآن و سنت پر ہیں، السنہ سے مراد قرآن و سنہ، اور والجماعت یعنی اکٹھے جو ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت ایسی اصطلاح میں بھی یہی سوچ کار فرما ہے، یعنی جتنے بھی علماء ہیں اہل سنہ والجماع کے، ان کے اندر یہی اصطلاح اور سوچ کار فرما ہے۔ وجہ یہ کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے قوی اور امین فرشتے جبرائیل کے ذریعے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بحفاظت نازل ہوا۔ یہ کیسے ہیں فرشتے؟ قوی اور امین ہیں، ایسے قوی ہیں کہ ان کو اگر کوئی روکنا چاہتا، کوئی ٹوکنا چاہتا، کوئی ان کا دشمن آگے آ کر کھڑا ہو جاتا تو کسی کی مجال نہیں تھی، اتنے قوی ہیں۔ اسی لیے ان کو قرآن پاک میں بھی قوی کہا گیا ہے، امین کہا گیا ہے۔ اتنے امانت دار ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو امانت کو سپرد کیا، ویسا ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول امین ہیں ان کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلام اللہ تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایمان لائے اور امت کو بھی اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، جو کہ رات کو ہم روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں نا، آمن الرسول، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ رسول ہیں۔ تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یعنی قرآن پاک کو کلام اللہ تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایمان لائے اور امت کو بھی اس پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ جس نے ارشاد مانا اس نے کلام اللہ کو مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و کلمات کو شریعت گردانا، یعنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانا کہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ قرآن ہے، تو اس بات کو مانا ہے جس نے، وہی وہ قرآن کو مانے گا نا۔ جو اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا وہ یہ کیسے مانے گا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، تو قرآن کو بھی کیسے مان سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے کس کی بات کو لینا ضروری ہے؟ رسول اللہ کی بات کو، کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن ہے۔ تو جس نے رسول اللہ کی بات کو مانا تو دراصل اس نے شریعت کو گردانا، پہچانا، کیونکہ وہی بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے اور پھر ان کی سنتیں کیا ہیں، احادیث کیا ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ذرہ برابر شک کیا جائے تو سارا قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ کس طرح؟ بالکل اسی طرح جس طرح اس شخص نے کسی لفظ یا آیت میں کمی یا زیادتی کو تسلیم کرنے سے مشکوک بنا دیا۔ جس طرح قرآن میں کسی لفظ کو کم کر دیا جائے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا نا، اسی طرح کسی نے اللہ کے رسول کی بات کو مشکوک ٹھہرا دیا تو قرآن بھی اس کے لیے مشکوک ہو گیا، کہ اب قرآن میں بھی اس کے لیے شک آ گیا۔ تو جب تک اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا جائے گا، جب تک قرآن پر یقین نہیں آ سکتا، کیونکہ کس کی زبانی ادا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اور یہ بات اللہ کے اس وعدے کے خلاف ہے، یعنی یہ بات اللہ کے اس وعدے کے خلاف ہو جائے گی، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت نہ کر سکا۔
کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی جھوٹی ہو جائے گی. تو اجماعاً یعنی پوری امت کے علماء اور فقہا کا اس بات پر اجماع ہے. اجماعاً یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ اس نقطۂ نظر کا حامل ہی، کس نقطۂ نظر کا حامل؟ قرآن اور سنت لازم و ملزوم ہیں، دوش بدوش ہیں، دونوں کا درجہ ایک ہی ہے. اس نقطۂ نظر کا حامل ہی اہل سنہ والجماعت سے ہے، کیونکہ حضرات صحابہ کا یہی نظریہ تھا. جو اس نظریے میں اختلاف لاتا ہے وہ اب اہل السنہ والجماعت میں شامل نہیں ہے. اہل السنہ والجماعت اس کی ذمہ دار اب نہیں ہوگی. مگر جو اس فکر و منہج سے علیحدہ رہا وہ خارج از اہل سنہ کہلایا. یعنی جو بھی اس فکر اور اس منہج یعنی اس طریقے سے ہٹ گیا وہ خارج ہو گیا اہل سنہ سے. وہ یا تو رافضی ہو گیا، معتزلہ ہو گیا، خارجی ہو گیا، کافر ہو گیا. جنہیں ان کے زیغی اور انحرافی خیالات کی وجہ سے حزب فکر نام دیا گیا ہے. زیغی زیغ سے ہے. قرآن میں آتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا. ٹیڑھ پن کہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں نا ہم، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، بعد اذ ہدیتنا، کہ اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی تھی. تو ہدایت کے بعد بھی ٹیڑھ پن آ جاتا ہے. تو یہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں ان کے زیغی اور انحراف پھر جانا، ایسے خیالات، ٹیڑھے خیالات اور انحرافی خیالات کی وجہ سے جیسا ٹیڑھ پن تھا اس حساب سے نام دے دیا گیا. جو نام میں نے آپ کو بتایا نا، کوئی رافضی کہلایا، کوئی معتزلہ کہلایا، کوئی خوارج کہلایا. تو جس نے جیسا ٹیڑھ پن اختیار کیا اس حساب سے اس کو اس ٹرم میں ڈال دیا گیا. قرآن کریم لغت میں اس کا مطلب ہے اکٹھا کرنا اور جمع کرنا. قراءۃ الکلمتی، جب حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے اور اکٹھا کر دیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ قراءۃ الکلمتی. پھر یہ لفظ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب القرآن پر لاگو ہو گیا اور باقاعدہ ایک علم بن گیا. اصطلاحاً کلام اللہ ہے غیر مخلوق، اصطلاحاً کلام اللہ ہے غیر مخلوق ہے. اصطلاحاً یعنی علماء کی اصطلاح میں قرآن پاک کیا ہے؟ کلام اللہ ہے اور غیر مخلوق ہے. مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جس کو تخلیق کیا جائے، جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہو. جیسے کہ ہم ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم ختم ہو جائیں گے. ہماری آواز ہے، نکلتی ہے، ہم بولتے ہیں، ہم کلام کرتے ہیں نا، وہ کیا آئے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے. لیکن قرآن پاک کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی آواز ہے اور غیر مخلوق ہے. یہ ختم نہیں ہوگا کبھی. جیسے اللہ کی ذات کبھی ختم نہیں ہوگی، اسی طرح اللہ کا کلام، اللہ کے آواز کبھی ختم نہیں ہوگی. اسے مخلوق کہنا ہی یعنی قرآن پاک کو مخلوق کہنا ہی کفر اور ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور دین میں الحاد کی بات کرنا ہے یعنی بے دینی ہے. نیز جو کتاب عزیز میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کو بھی جھٹلانا ہے. مثلا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یا وقرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث ونزلناه تنزیلا. یہ معجزہ ہے، قرآن پاک معجزہ ہے. علوم القرآن میں اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے نا، تو یہ آپ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو آپ کو پڑھایا تھا. اگر کسی کو تفصیل سننی ہے یا پڑھنی ہے تو علوم القرآن کے جو لیکچرز ہیں اس میں سے قرآن پاک کی جو ہم نے ڈیفینیشن بتائی تھی، تعارف بتایا تھا، اس کو پڑھ لے یا سن لے. تو یہ معجزہ ہے. معجزہ کے دو معنی ہوتے ہیں، عاجز کرنے والا اور معجزہ یعنی میریکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل امین نازل ہوا اور ہم تک تواتر سے منقول ہوا ہے. یہ وہی تعریف ہے جو ہم نے علوم القرآن میں پڑھی تھی. اور ہم تک تواتر سے منقول ہوا یعنی کسی بھی نسل میں ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. ہر نسل میں بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. تواتر کہتے ہیں بہت بڑی تعداد، انکاؤنٹیبل لوگ
اور ہم تک تواتر سے منقول ہوا ہے، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ الناس تک ختم ہوتا ہے۔ فرشتے یا انسان کا کلام اس میں شامل نہیں۔ حدیث قدسی بھی اس سے خارج ہے۔ حدیث قدسی آپ سب جانتے ہیں، وہ بھی اس سے خارج ہے۔ تورات و انجیل یا زبور و صحف ابراہیم و موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نازل نہیں ہوئے، اس لیے وہ بھی اس میں شامل نہیں، اور قرأت شاذہ بھی اس میں شامل نہیں۔ قرأت شاذ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے علوم القرآن میں پڑھا تھا۔ ایسی قرأت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اس کے اصول مختلف ہوں، اس کے الفاظ میں کمی و بیشی ہو، تو ایسی قرأت کو قرأت شاذہ کہا جاتا ہے، وہ بھی قرآن پاک میں شامل نہیں۔ اسے بتدریج حالات اور ضرورت کے مطابق نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کو، اس لیے اس میں کچھ مدنی، کچھ مکی، کچھ سفری اور کچھ حضری آیات ہیں، یعنی کچھ مکہ میں نازل ہوئی مکی دور میں، کچھ مدنی دور میں نازل ہوئیں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کچھ حضر میں تھے تو نازل ہوئیں، کبھی مکمل صورت نازل ہوئی تو کبھی صورت کا کچھ حصہ۔ بعد والا وحی شدہ حصہ جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی سے ہر مناسب مقام پر سدھار دیا جاتا، یعنی ترتیب حضرت جبرائیل امین آتے اور بتا جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے علوم القرآن میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک کو کیسے ایک مصحفی شکل میں ترتیب دیا گیا تھا۔ قرآن کریم اور شرعی احکام۔ قرآن مجید میں احکام حلال و حرام کی وضاحت کے لیے کچھ اصول موجود ہیں، یعنی حلال اور حرام کے جتنے بھی احکام ہیں اس کی وضاحت کیسے ہوگی، اس کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ رولز ہیں۔ وہ رولز بھی خود قرآن پاک میں ہی موجود ہیں۔ کیونکہ یہ اصول اللہ نے بنائے ہیں، تو اس کو کیسے پہچاننا ہے، کیسے اس کو اصول بنانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کیا ہے۔ یہ مجمل احکام مقاصد شریعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو احکام ہیں جو قرآن پاک میں نازل ہوئے ہیں وہ تفصیلاً نہیں ہیں، ان کا اشارتاً ذکر ہے یا صرف نام لے کے ذکر ہے، مقاصد شریعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مقاصد شریعہ جو مسالہ عامہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے نا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموعہ فتاوی میں ایک بہت ہی جامع اور نافع فصل میں لکھا ہے۔ جامع کہتے ہیں کمپریہنسو کو، اور نافع کہتے ہیں مفید کو، اور فصل سب چیپٹر کو کہتے ہیں۔ تو ایک سب چیپٹر میں جو کہ بہت ہی جامع ہے، کمپریہنسو ہے، اور بہت ہی مفید ہے، نافع ہے، اس میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں شرعی احکام جن الفاظ کے ساتھ مذکور ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، یعنی جو احکام ہیں اس کو کس کا درجہ دیا جائے گا، حرام، حلال، مستحب، مسنون، کس کا درجہ دیا جائے گا۔ تو یہ شرعی احکام جن الفاظ کے ساتھ مذکور ہیں تو وہ 3 قسم کے ہیں۔ وہ الفاظ جو صرف لغت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ارض، سماء، شجر، حجر، شمس و قمر، بحر و بر وغیرہ، اس لیے لغت ہی ان کا معنی متعین کرے گی۔ مثلا شجر کی تعریف کیا ہے؟ قرآن پاک یہ نہیں بتاتا شجر ایسا ہوتا ہے، اتنا لمبا ہوتا ہے، یہاں پایا جاتا ہے، وہاں پایا جاتا ہے۔ شجر کیا ہے اس کو کون ڈسکرائب کرے گا؟ ڈکشنری، لغت۔ تو شجر کی تعریف کیا ہے؟ سما کس مادے سے بنا ہے، عین ان سے کیوں نظر آتا ہے، کیوں اذن ان سے نظر نہیں آتا، یہ کون بتائے گا؟ لغت وغیرہ۔ مگر تعلیم کتاب، یعنی جب کلام اللہ کو سیکھا جائے گا، اس کی تعلیم باقاعدہ حاصل کی جائے گی، اس کو سیکھنے سکھانے کا عمل ہوگا اور اس کی صحیح ترجمانی کی جائے گی، تو الفاظ کے موقع و محل کو ضرور سمجھنا ہوگا۔ پھر صرف اور صرف لغت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لغت سے ان کے معنی سمجھے جائیں گے، لیکن جب کتاب کو انڈرسٹینڈ کیا جائے گا، اس سے احکام نکالے جائیں گے، تو لفظ کو موقع اور محل کے اعتبار سے سمجھا جائے گا۔ مثلاً آزفہ، آزفہ کا معنی کیا ہے؟ قریب آنے والی۔ ظلم کہتے ہیں تاریکی کو، اور لغت میں کس کی کیا تعریف آتی ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا،
یہ دراصل ظلم ہے. توفع جس کا معنی ہے پورا پورا لے لینا. یولجو جس کا معنی ہے آہستہ آہستہ داخل کرنا. وزر کا معنی ہے بوجھ. ایسے الفاظ. تو شریعت یہ آگاہی بھی دیتی ہے, اور شریعت کے حساب سے اگر ان الفاظ کو لیا جائے گا تو قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ ازیفت الآزفہ, قریب آ گئی, قریب آنے والی. تو یہ کوئی غزل یا شاعری نہیں ہے. کون آ گئی قریب؟ قیامت قریب آ گئی. جیسے ہی کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قریب, اور زمانے کے اعتبار سے بھی قیامت قریب آن لگی ہے. تو یہاں پر قریب آنے سے کیا مراد ہے یہ دیکھا جائے گا جب قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کیا جائے گا. اسی طرح ظلم, اس سے مراد ہر وہ کام ہے جو کسی کی حق تلفی کر جائے. اسی لیے, اور حق تلفی جب کی جاتی ہے تو اسے جہنم میں ڈالا جاتا ہے. وہ تاریکی ہوتی ہے, اس شخص کی زندگی میں تاریکی لاتا ہے جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے لیے, اور جو ظلم کرتا ہے اس کے لیے بھی روز قیامت کیا بنے گا؟ اندھیرا بنے گا. تو اس طرح شرک کو بھی کیا کہا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم. تو ڈکشنری سے لغوی معنی تو لیے جائیں گے, لیکن کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے موقع و محل کے مطابق اس کو سمجھا جائے گا. شریعت یہ آگاہی بھی دیتی ہے کہ اگر کوئی پتھر مار کر کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر نقصان کی تلافی لازمی ہے. یعنی کسی کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا تو اس کا حکم شریعت دیتی ہے. نامحرم عورت پر نگاہ بد ڈالے تو گناہ ہے وغیرہ. یعنی آنکھ کا کام دیکھنا تو یہ لغت ہمیں بتاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں جہاں چاہے آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہو. اس کی حدود کون بتاتا ہے؟ شریعت بتاتی ہے کہ کس طرح ہم الفاظوں کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک تقسیم ہو گئی, ایک قسم ہو گئی کہ الفاظوں کو لغوی اعتبار سے دیکھا جائے گا, اور پھر اس کو جب موقع محل کے اعتبار سے رکھا جائے گا قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آیت میں اس کا کیا معنی دیا جا رہا ہے اور اس کا شان نزول, یہ ساری چیزیں بھی رکھی جائیں گی. اس کے بعد اس کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھا جائے گا. بعض وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق نہ لغت سے ہے اور نہ شریعت سے, بلکہ عرف یا خاندانی عادات سے ہیں. عادات میں تنوع بھی ہوتا ہے, یعنی مختلف قسم کی عادات بھی ہوتی ہیں. مثلا بہت سے لوگوں کے کھانے پینے, رہنے, اٹھنے بیٹھنے, سب کے عادات قبائل کے اعتبار سے, علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی کسی بھی سوسائٹی یا خاندان و برادری میں وہ ایک جانی بوجھی چیز ہوتی ہے, اسی لیے اس کو عرف یا خاندانی عادات کہا جاتا ہے. تو اس خاندان میں یا پھر اس معاشرے میں اس لفظ کو کس طرح انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے, تو اس کا تعلق نہ لغت سے ہوتا ہے نہ شریعت سے ہوتا ہے. مثلا نکاح, طلاق, بیع, ہبہ, قبض, وقف, درہم و دینار, امارت اور خلافت وغیرہ. نکاح, طلاق, بیع یعنی تجارت, ہبہ یعنی تحفہ دے دینا, اور بیع تجارت یا ٹرانزیکشن, قبض کسی بھی چیز کو ملکیت میں لے لینا, قبضہ کر لینا, وقف کر لینا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ دینا کہ اس کا مالک اب کوئی بھی نہیں ہے, اللہ کی راہ میں وقف ہے. یہ سب ہمارے معاشرے میں عام ہے, لیکن درہم و دینار ہم استعمال نہیں کرتے. تو درہم و دینار کا جب ذکر آئے گا تو ہم کیا کریں گے, کس کی طرف رجوع کریں گے؟ جس معاشرے میں یہ کرنسی رائج ہے. اسی طرح عمارت اور خلافت بھی ہمارے ملک میں نہیں ہے جہاں ہم آباد ہیں. تو عمارت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا کہ جہاں عمارت ہے تو وہاں کیا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز اس کی کیا ہوتے ہیں. خلافت اگر ہے تو خلافت کسے کہتے ہیں, یہ سوسائٹی ہمیں بتائے. شریعت صرف ان الفاظ سے متعلق احکام کو تو بیان کرتی ہے, یعنی نکاح کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں وہ بیان کرتی ہے. طلاق کے متعلق بیع, ہبہ, وقف, درہم و دینار, یا درہم و دینار کو آپ کرنسی سمجھ لیجئے, کرنسی کے متعلق, یا عمارت اور خلافت, اس کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں وہ تو بیان کرتی ہے. مگر نکاح, طلاق وغیرہ کیا ہیں یہ بتانا عرف کا کام ہے. سوسائٹی میں کیا لفظ کیا معنی رکھتا ہے یہ وہ سوسائٹی بتائے گی. شریعت ان کی تعریف متعین نہیں کرتی, اور نہ ہی سب اہل زبان ان کی ایک ہی تعریف پر متفق ہوتے ہیں, بلکہ ان کی مقدار اور صفت بھی اختلاف عادات کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے. مثلا ہم یہاں پر مختلف قبیلوں سے, مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن شادی بیاہ میں
جو چیزیں کامن اور شریعت نے ہمیں دی وہ تو ہیں، اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ایسے رسم و رواج ہیں جو آپ کی شادی کو ہماری خاندانی شادی سے مختلف کرتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ نکاح میں آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ عرف. جس سے آپ کے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں آپ کے لوگ آپ کے نکاح کو درست سمجھیں گے اور ہمارے نکاح کو درست سمجھیں گے، وہ چیزیں ہوں گی. تو بس یہ چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت غیر مسلموں کے ان سب نکاحوں کو جائز سمجھتی ہے جو ان کے عرف کے مطابق ہوں. یعنی اگر کوئی نان مسلم جوڑا مسلمان ہو جاتا ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب دوبارہ سے ایجاب و قبول کرو، تمہارا وہ نکاح فسخ ہو گیا اور وہ جو اولاد تمہاری اب پیدا ہوئی ہے وہ حرام ہے. نہیں، ان کے اسی نکاح کو قبول کر لیا جاتا ہے، وہ ہسبینڈ وائف ہی رہتے ہیں اور ان کی اولاد جائز اولاد ہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ان کا وہ نکاح ان کے عرف کے مطابق نکاح ہوا تھا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات مثال کے ذریعے؟ ان کے ہر لین دین کو بھی جائز سمجھتی ہے. یعنی ان سے اگر آپ کوئی لین دین کا معاملہ رکھتے ہیں کفار سے، تو جو لین دین کے اصول، تجارتی اصول بین الاقوامی ہیں، دونوں ممالک کے مابین ہیں، اس کے مطابق اگر کاروبار ہوتا ہے تو شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے. ہاں، حرام اور حلال کے بارے میں تعین کرتی ہے. تو جو ان کے عرف کے مطابق ہوں اس کے مطابق ان سے لین دین کیا جا سکتا ہے. ان عرفی اصطلاحات کا تعین کرنا شریعت کا کام نہیں ہے. یہ سیکنڈ کیٹیگری تھی. تیسرے وہ الفاظ ہیں جو شریعت کی اپنی اصطلاحات ہیں، مثلا اطاعت، اتباع، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم، طواف وغیرہ. یہ وہ ٹرمز ہیں، یہ وہ اصطلاحات ہیں جو شریعت میں بھی ہیں. ان الفاظ کے معانی کا تعین کرنا اور ان الفاظ کی وضاحت کرنا صرف شریعت کے دائرہ اختیار میں ہے، نہ کہ لغت یا عرف کے. اب یہاں پر لغت اور عرف ٹانگ نہیں اڑائیں گے. کوئی یہ کہے کہ لغت میں اس کا معنی یہ دیا جاتا ہے تو ہم یہ معنی لیں. نہیں، لغت میں صلاح کا معنی کیا ہے؟ دعا کرنا. لیکن شریعت میں صلاح کا معنی کیا ہے؟ ایک باقاعدہ ایک عبادت ہے جس کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں. نماز کا لفظ بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، صلاح ہے، عربی اصطلاح. تو ان کا تعین لغت یا عرف نہیں کریں گے. اس قسم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، لہٰذا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان متعین اصطلاحات کی تعریف لغت کی کتب سے تلاش کرے یا اس میں کچھ اضافہ کر دے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصطلاحات کا جو بھی حکم تھا اسی کے مطابق مراد لی. مثلا لفظ خمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کلو مسکرن خمرن، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. ما اسکر قلیلہ و کثیرہ حرام. ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روایت ہے؟ ما اسکر قلیلہ و کثیرہ حرام. چاہے قلیل مقدار ہو یا کثیر مقدار ہو، وہ سب حرام ہے. قرآن کی مراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور فرما دیا. عرب اس سے مراد خواہ ہر نشہ آور شراب کو سمجھتے یا صرف انگور کی شراب کو. یعنی ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں گے تو انگور کی شراب کو یہ صرف شراب کہتے ہیں، اگر تو ہم صرف انگور کی شراب کو شراب نہیں کہیں گے. تو اوٹس سے، جو سے جو شراب بنتی ہے وہ حلال ہو گئی. اس کے علاوہ گندم سے جو شراب بنتی ہے وہ حلال ہو گئی. نہیں، شریعت نے بتا دیا ہے جو چیز آپ کو نشے میں لے آتی ہے اس کی قلیل مقدار ہو یا کثیر مقدار ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز سے بنائی گئی، وہ حرام ہے. عرب اس سے مراد خواہ ہر نشہ آور شراب کو سمجھتے یا صرف انگور کی شراب کو. اسے اب جاننے کی ضرورت نہیں، یعنی اب لغت میں نہیں دیکھا جائے گا. اور اہل مدینہ کے ہاں خمر صرف خشک کھجور کی نبیذ کو کہا کرتے. اہل مدینہ کس کو صرف کہا کرتے تھے؟ خمر. خشک کھجور کا جو نبیذ ہوتا تھا نا، اس کو صرف یہ خمر کہا کرتے تھے، شراب کہا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو شرعی احکام بنا دیا، امر و نہی اور حلال و حرام کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی یہ ٹرمز صرف ٹرمز نہیں ہیں. کیا ہے؟
اس سے حرام اور حلال جڑا ہوا ہے، شرعی احکام جڑے ہوئے ہیں ان اصطلاحات سے، تاکہ کوئی بھی انہیں کسی اور چیز کے ساتھ بغیر اللہ اور اس کے رسول کے مفاہیم کے غلط معنی نہ پہنا دے، مقید کر کے اپنے اپنے مفاہیم نہ بنا لے کہ مجھے تو یہ معنی سمجھ آ رہا ہے خمر کا، میں تو یہ معنی لوں گا، مجھے تو سلاد کا یہ معنی نظر آتا ہے تو میں سلاد یہ کروں گا۔ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ سلاد کا معنی دعا کرنا ہے، لغت میں ہے، تو آپ دعا کر لیجئے تو آپ کی سلاد ہو گئی۔ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی اتنی رکعت ہیں، فجر کی نماز پڑھو، فجر کی اتنی رکعت ہیں؟ یہ بے راہ روی ہے، اس شریعت میں اضافہ ہے۔ اسی طرح لفظ ما ان ہے، قرآن و سنت میں یہ لفظ مطلق مستعمل ہوا ہے، یعنی ہر قسم کے پانی کو ما ان کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طاہر اور غیر طاہر میں تقسیم نہیں فرمایا، ہر قسم کے پانی کو آپ نے ما ان کہا ہے۔ اسی طرح قصر اور فطر کے الفاظ ہیں، قصر یعنی نماز قصر کا جو حکم ہم پر نافذ ہو جائے، اسی طرح فطر روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا، تو یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے جوڑ دیا ہے، یعنی کوئی مسافر ہے تو نماز قصر کرے گا، یا مسافر کے لیے روزہ قصر کرنے کی رخصت ملتی ہے، مگر اس کی مسافت کا تعین نہیں کیا کہ کتنا سفر ہو، کتنی دور کا ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، کتنے دن کا ہو، اس کو شریعت نے متعین نہیں کیا، اور نہ ہی طویل اور مختصر سفر کے مابین فرق کیا ہے۔ اگر سفر کی متعین مسافت ہوتی تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے ہیں، نہ ہی لغت میں اس کی متعین وضاحت بتائی گئی ہے۔ لغت بھی نہیں بتاتی کہ سفر یہاں سے یہاں تک ہو تو اس کو سفر کہتے ہیں، اگر بتا بھی دے تب بھی شریعت نے نہیں بتایا، شریعت خاموش ہے۔ جسے اہل لغت سفر کہتے ہیں اس میں قصر اور فطر کتاب و سنت کی روح سے جائز ہوگا، یعنی اگر اہل لغت کے سفر کے معنی کو آپ لے لیتے ہیں تو شریعت کا قصر اور فطر لاگو ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے قصر اور فطر کے لیے کوئی مدت یا پھر کوئی مسافت نہیں بتائی، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ نماز قصر کرتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ 2 دن کا سفر ہو، 19 دن کا سفر ہو، 25 دن کا سفر ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات جا کر قصر کیا، اہل مکہ عرفات پہنچے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر قصر کیا، جبکہ یہ مکہ سے 1 برید یعنی 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس لیے سفر کی تحدید 1 دن یا 3 دن سے کرنا شرعی نہیں بلکہ لغوی اور قیاسی ہے۔ لغوی اور قیاسی اگر ہے تو اسے لغوی اور قیاسی ہی بتایا جائے، اسے شرعی نہ کہہ کر پابند نہ کیا جائے کسی کو۔ ان تینوں اقسام کی پہچان و مراتب کے بغیر یہ امکان ہے، یہ پاسبلٹیز ہیں، اگر اس طرح سے نہ سمجھا جائے قرآن پاک کو تو یہ پاسبلٹیز ہیں کہ وار آف ٹرمینالوجی، آج کل جو اصطلاحات کی جنگ ہے نا، کہ میری نزدیک یہ تعریف ہے، اس کے نزدیک یہ تعریف ہے، وار آف ٹرمینالوجیز ہے، یا بول چال کی جتنی بھی جنگ ہے، اس سے متاثر کئی بزرگ شرعی اصطلاحات کو لغت کی کتابوں سے اور لغت کو شریعت سے اور عرف کو لغت یا شریعت سے تلاش کرتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ جس کو شریعت سے تلاش کرنا چاہیے اس کو کس سے کرتے ہیں؟ لغت سے۔ لغت کو جس سے تلاش کرنا چاہیے اس کو شریعت سے کرنے لگتے ہیں۔ جس کو سوسائٹی سے عرف سے تلاش کرنا چاہیے اس کو کسی اور سے کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ غلط تعبیر اور تشریح ہے اور گمراہی کا سبب بھی۔ مثلا لفظ خلافت ایک سیاسی اور عرفی اصطلاح ہے، نہ کہ شرعی اصطلاح۔ سیدنا داؤد و سلیمان علیہم السلام بادشاہ بھی تھے اور خلیفہ بھی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں بادشاہ بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، مگر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کوئی لفظ اپنے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو خلیفہ کہا جاتا ہے اور نہ آپ بادشاہ تھے۔
مگر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کوئی بھی لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سربراہ تھے، لیڈر تھے، آپ نے حکومت قائم کی تھی، مکہ میں، مدینہ میں، حجاز میں آپ کا حکم مانا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے یہ القاب نہ آپ نے پسند فرمائے اور نہ کسی نے آپ کے لیے یہ القاب پسند کیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول کہلوائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ عرصے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانے کے بعد امیر المؤمنین کی اصطلاح زیادہ پسند فرمانے لگے، اور پھر یہی رائج ہو گئی۔ حضرت عثمان کو بھی امیر المؤمنین، حضرت علی کو بھی امیر المؤمنین، امام معاویہ کو بھی امیر المؤمنین، یہ سب امیر المؤمنین تھے۔ اگر یہ لفظ شرعی ہوتے تو انہیں کوئی بھی تبدیل نہ کر سکتا، اس لیے بادشاہ یا خلیفہ جیسے لفظ قرآن مجید میں آنے سے شرعی نہیں بن گئے، اسی لیے بادشاہ یا خلیفہ جیسے لفظ قرآن مجید میں آنے سے شرعی نہیں بن گئے، ہاں ان کے ساتھ شرعی احکام ضرور وابستہ ہیں، حیثیت ان کی ہے، یعنی ان شرعی احکام کی ہے، نہ کہ بادشاہ، وزیر اعظم، صدر، چیف ایگزیکٹو یا امیر و خلیفہ جیسے دوسرے الفاظ کی۔ یہ سب اللہ کے نزدیک ایک ہی درجہ رکھتے ہیں، یہ مختلف سوسائٹیز کے نام ہیں، صرف اپنی اپنی سوسائٹی کے مطابق عرف نے یہ نام دے دیے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ شریعتی احکام ہے۔ شریعت ان کو پابند کرتی ہے کس چیز کا؟ عقیدے کا، انصاف کا، امن کا، لوگوں کے حقوق کا۔ اگر یہ ساری چیزیں پوری کرتی ہے وہ حکومت، تو وہ شرعی حکومت ہے۔ اگر نہیں کرتی تو وہ خواہ خلیفہ ہو، وزیر اعظم ہو، چیف ایگزیکٹو ہو یا پھر کوئی بھی ہو، تو وہ درست نہیں ہے۔ ان الفاظ کی صحیح تعبیر کے لیے ائمہ و مجتہدین کے ہاتھ میں قرآن و سنت کا چراغ دے دیا گیا ہے۔ یہ چراغ کس کو دے دیا گیا؟ ائمہ اور مجتہدین کو، کہ قرآن و سنت کا چراغ ان صحیح تعبیر کی ذریعے تلاش کریں، ان کی صحیح تعبیر کی جائے۔ ان الفاظ کی صحیح تعبیر کے لیے ائمہ و مجتہدین کے ہاتھ میں قرآن و سنت کا چراغ دے دیا گیا ہے کہ وہ ان کی روشنی سے زمان و مکان میں ہونے والے نت نئے واقعات کی جزئیات تک کا حکم بتائیں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کا حل ان کے ذریعے ہی بیان کریں۔ یہی تو وہ راز ہے جس سے امہ کو دوام ملا ہے، ہمیشگی ملی ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ شریعت کے اصول انتہائی جامع ہیں، کمپریہنسو ہیں، نیز جہاں کہیں اختلاف اور جدال کا اندیشہ تھا، جہاں کہیں بھی اختلاف یا جھگڑے کا اندیشہ تھا، وہاں قرآن مجید نے بعض ضروری تفاصیل دے دی تاکہ اختلافات باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر عقائد و عبادات کے اصول، یا پھر ایسے اسباب کی بنیاد رکھ دی جس میں ان اصولوں میں اختلاف نہ ہونے پائے اور نہ ہی زمان و مکان کی تبدیلی سے یہ تبدیل ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، جیسے بھی حالات ہو جائیں، خواہ امیر ہو اور امیر کی کایا پلٹ جائے، وہ غریب ہو جائے، تو کیا وہ اللہ کو چھوڑ دیں؟ نہیں۔ اگر ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، تو کیا عقیدہ تبدیل کر لیں گے؟ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے عقائد، جو احکام، جو فرائض، جو پابندیاں ہم پہ دے دی ہیں، وہ کانسٹنٹ ہیں، وہ قطعی ہیں، چینج نہیں ہو سکتی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ زمان و مکان کی تبدیلی سے یہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ مثلا میراث کے مسائل، کہیں بھی کوئی ہو، اس کو کیسے تقسیم کرنی ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کی جتنی بھی میراث ہو، 10 روپے ہو یا 10 کروڑ ہو، کچھ بھی اس کی ملکیت میں ہو، تقسیم کیسے ہوگا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، چاہے اس کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اس کو اسی کے مطابق ہی اپنی تقسیم کرنی ہے۔ محرمات عبدیہ، جس کا ذکر قرآن پاک نے کر دیا، حرمت علیکم امہاتکم، پوری ایک فہرست ہمیں دے دی، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی کہ یہ ابدی محرمات ہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں اب تو ماڈرن دور ہے، میں جس سے چاہوں شادی کروں، جس کے ساتھ بغیر شادی کے رہوں، تو محرمات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بعض جرائم کی سزا وغیرہ، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم
قرآن کریم کو اسلامی قانون میں تقریباً ویسی ہی حیثیت حاصل ہے جو ملکی قوانین میں دستور کو حاصل ہوتی ہے. قرآن پاک کی اسلامی قانون میں کیسی حیثیت ہے؟ جیسے کسی ملک کے قوانین میں دستور کو حاصل ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ ملک فیصلے کرتا ہے نا، اسی طرح اسلامی قانون یا اسلامک شریعت قرآن پاک کے مطابق فیصلے کرے گی. وہ احکام جن کا تعلق انسانی اعمال سے ہے، مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، خرید و فروخت یا معاملات، حدود، جرائم اور خاندانی امور سے متعلق، یہ جتنے بھی معاملات جن کا واسطہ ایک سوسائٹی کو یا ایک حکومت کو یا خاندان کو یا انفرادی شخص کو پڑتا ہے، اس کے لیے رجوع کس کی طرف کرے گا؟ قرآن پاک کی طرف. بقول امام ابن العربی اور امام غزالی رحمہم اللہ. اچھا، ایک ابن العربی ہیں جو یہاں لکھا ہوا ہے ال کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ابن عربی. ابن عربی جو تھے بغیر ال کے ساتھ، وہ صوفی تھے جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے. آپ سمجھ لیں صوفیزم کی ابتدا انہوں نے کی، بہت مشہور ہیں، ان کی کچھ کتابیں بھی ہیں. ایک ہے ابن العربی، یہاں ابن العربی کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ اندلس کے تھے، قرطبہ کے، اور مالکی فقیہ تھے، مالکی مسلک کے فقیہ تھے، مفسر تھے، بہت بہترین تفسیر انہوں نے لکھی ہے، انتہائی ذہین. ان کے شاگرد امام قرطبی، جن کی تفسیر بھی بہت ہی خوب ہے، تو ان کا یہاں پر ذکر ہے کہ بقول امام ابن العربی اور امام غزالی رحمہم اللہ، ان دونوں کے قول کے مطابق انسانی احکام کے متعلق جو یہ بتایا گیا نا کہ انسانی احکام کے متعلق جو انسانی احکام میں جتنے بھی اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ان کی تقسیم بیان کر رہے ہیں. ان دونوں نے اس پہ غور و فکر کیا قرآن پاک پہ اور ان آیات کی تقسیم کر دی، اور اب بیان کرتے ہیں کہ 500 آیات ہیں. ان دونوں کے قول کے مطابق 500 آیات ہیں اور 2000 آیات اوامر اور نواہی پر مشتمل ہیں. یعنی یہ 500 آیات کس کا پتہ دیتی ہیں؟ یہ انسانی اعمال جو یہاں پر فہرست بتائی گئی نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خرید و فروخت، معاملات، حدود، جرائم، خاندانی امور، اس کے متعلق جتنی بھی قرآن پاک میں آیات ہیں نا، وہ تقریباً 500 ہیں. اور 2000 آیات ایسی ہیں جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. یہ سب فقہ اسلامی کی بنیاد ہیں، جتنی بھی یہ آیات ہیں. کتنی ہو گئی؟ تقریباً 2500. یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی بنیاد ہے. انہیں احکام شریعت کہا جاتا ہے. یہ ریفرنس ہے ارشاد الفحول کا. ورنہ عقائد کے باب میں تو سارا کا سارا قرآن بھرا ہوا ہے. پورے قرآن میں آپ کو عقیدہ ملے گا. قرآن پاک عقیدے سے بھرا ہوا ہے، اور عقیدے میں سب آ جاتا ہے، اللہ، اس کے رسول پر ایمان، ملائکہ پر، قدر پر. دیکھیں قدر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. ایک فتنہ اٹھا تھا، اس نے قدر پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا. اسی طرح قبر اور آخرت پر ایمان لانا، یہ سب بھی کیا ہے؟ عقائد سے تعلق رکھتے. تو عقائد سے تو پورا کا پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے. قانون الاسرہ یعنی فیملی لاز کے بارے میں 70 آیات ہیں، اور معاملات مالیہ، سوشل لا کی بھی اتنی ہی ہیں تقریباً، یعنی 70. عدالتی نظام، جوڈیشنری سسٹم جو ہمارا ہے، اس کے لیے تقریباً 13 آیات ہیں، جسے عربی میں قانون مرافعات بھی کہتے ہیں. قانون مرافعات اسی کو کہتے ہیں، عدالتی نظام کو. 13 آیات جو قرآن پاک کی 13 آیات، اگر اس کو صحیح سے سیکھ لیں، یقین مانیں، شرعی نظام، شرعی عدالتی نظام ہمارا 100% عدل پر مبنی ہو جائے گا. صرف یہ 13 آیات سمجھنے کی ضرورت، اور اس کے ضمن میں جتنی بھی احادیث آ جاتی ہیں. جرائم و سزا جیسے فوجداری قانون کے بارے میں 30 آیات ہیں. حکومت اور رعایا کے بارے میں دستور دینے والی 10 آیات ہیں. دیکھیں کتنا انہوں نے غور و فکر کیا ہے کہ یہ بتا دیا ہے کہ کتنی آیات. اور بین الاقوامی تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں 25 آیات ہیں. اسی طرح مالی احکام کے بارے میں 10 آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. سالوں میں یہ قرآن ختم کرتے تھے.
ایک ایک لفظ جب تک سمجھ نہیں آتا تھا آگے نہیں بڑھتے تھے. ہم تو پڑھتے جاتے ہیں صبح شام قرآن پاک ختم کرتے جاتے ہیں مہینوں. رمضان میں تو کتنے قرآن پاک ختم کرتے, پتہ ہی نہیں ہے کہاں قاعدے کی بات آئی, کہاں قانون کی بات آئی, کہاں پر مالیت کی بات آئی, کہاں بیع و شرع آیا, کہاں نکاح کی بات آئی, کہاں تقویٰ کی بات آئی, کہاں نماز کی بات آئی. قرآن و سنت میں سے ابھی ہم نے قرآن کی اسٹڈی کی. چلیں جی یہیں تک رکھتے ہیں, انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلا حصہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب